پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کلیدی فیصلہ ساز حلقوں میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعض حصوں میں ضروری تبدیلیوں کی سوچ اب جنم لے چکی ہے اور آج کل یہ تاثر مضبوط بھی ہو رہا ہے۔ سیاسی لیڈرشپ کے بیانات، میڈیا ٹاک شوز اور عوامی بحث کے پس منظر میں یہ لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کی کمزوریوں کو اب 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے دور کیا جائے۔ اطمینان کی بات ہے کہ کم از کم بیانات کی حد تک سول اور ملٹری قیادت اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کی حمایت کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف و فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بار بار ایڈمنسٹریٹو لیول پہ نئے صوبے بنانے اور مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کی بات کر چکے ہیں۔ گزشتہ سال 26 اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سول ملٹری اور جوڈیشل ڈھانچے کو مزید مضبوط کیا گیا، لیکن عام آدمی کی زندگی، گورننس، بلدیاتی نظام اور وسائل کی منصفانہ تقسیم جیسے مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ وفاق مسلسل مالی دباؤ کا شکار ہے، جبکہ صوبوں پر یہ تنقید بڑھ رہی ہے وہ وسائل تو لے رہے ہیں لیکن اختیارات اور فرض نچلی سطح تک منتقل نہیں کر رہے۔ اسی پس منظر میں اب 25 کروڑ پاکستانیوں کی نظریں مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم پہ لگی ہیں۔ اس ترمیم میں NFC ایوارڈ اور وسائل کی تقسیم کے فارمولے پر نظر ثانی، بلدیاتی نظام کو آئینی تحفظ، ایجوکیشن، ہیلتھ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سمیت کئی تجاویز زیر غور ہیں۔ مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم کا سب سے اہم نقطہ NFC ایوارڈ میں وسائل کی تقسیم کے فارمولے کو تبدیل کرنا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اگر اتفاق رائے ہو گیا تو بجٹ سے پہلے NFC ایوارڈ کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں جی، اگر تو کنسنسس ہو گیا تو بجٹ سے پہلے آ جائے گی، اگر کنسنسس نہ ہوا تو بجٹ کے دوران بھی یہ ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہیں گی۔ ویسے جو فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان جو فنڈز کی تقسیم یا اس بیلنس کو کریٹ کرنے کا معاملہ ہے تو بہرحال وہ کوشش کی جائے گی کہ اس سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے۔ مئی تک بھی ہو جائے تو تب بھی بہتر ہے۔ اسی دوران MQM کی پرانی تجاویز بھی دوبارہ زیر بحث آ رہی ہیں۔ MQM نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے دوران آرٹیکل 140A کی واضح تشریح، صوبائی فائنانس کمیشن یعنی PFC کی لازمی تشکیل اور بلدیاتی حکومتوں کے لیے آئینی بنیادوں پر فنڈنگ کے تحفظ کا مطالبہ کیا تھا، لیکن دونوں دفعہ MQM منہ دیکھتی رہ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وفاق آئین کے تحت قومی آمدن کا 57.5% صوبوں کو منتقل کرنے کا پابند ہے تو پھر یہی اصول صوبوں پر کیوں لاگو نہیں ہوتا، اور کیوں نہ اس فارمولے کو بھی NFC کی طرح آئینی تحفظ دیا جائے۔ اگر واقعی 28ویں آئینی ترمیم اس ڈائریکشن میں جاتی ہے تو یہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں اختیارات کی پہلی مکمل اور جامع ڈیولیوشن آف پاور ثابت ہو سکتی ہے، اور شاید بہت عرصے بعد پاکستان کے عوام یہ محسوس کرے کہ آئینی فیصلے صرف ایوانوں، عدالتوں یا طاقت کے مراکز کے لیے نہیں بلکہ ان کی روزمرہ زندگی، شہر، ضلع اور مقامی حکومتوں کے لیے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، خاص طور پہ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں محترم سید مصطفیٰ کمال، وفاقی وزیر صحت، سینئر ڈیپٹی کنوینر بھی ہیں MQM پاکستان کے۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک بار پھر کیونکہ 28ویں ترمیم کی بات آئی تو خیال میں آیا 26ویں اور 27ویں ترمیم اور پھر اس سے پہلے 18ویں ترمیم، تو ان تمام مرحلوں میں آپ اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ، اور 26ویں اور 27ویں ترمیم تو آپ کا اسی کابینہ کا حصہ تھے، MQM کا اپنا ایک رول تھا اور اس پہ ساری گفتگو ہوئی۔ ایک بار پھر جب ہم 28ویں ترمیم کی طرف جا رہے ہیں تو آپ حکومت کو یاد دلا رہے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم پر ان کے کیا وعدے وعید رہے ہیں آپ کے ساتھ اور پھر ہمارے جیسے شہر کے لوگوں کے ساتھ۔ کانوری نہ کہ صرف ابھی یاد دلا رہے ہیں بلکہ یہ جو پورا 27ویں ترمیم سے لے کر ابھی تک کا ٹائم گزرا ہے اور 26ویں ترمیم سے 27ویں ترمیم تک کا جو ٹائم گزرا تھا، شاید ہی کوئی ایسی میٹنگ ہو رہی ہو جس میں جو ہے اس کا ذکر نہ آ رہا۔ اور میں آن ریکارڈ ہوں کیبنٹ میٹنگ میں میں 4 سے 5 دفعہ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ مفصل قسم کی جو ہے وہ ایون ایران، عراق، ایران اور امریکہ کی وار میں جب آسٹیریٹی میجرز کے اوپر جو ہے بات ہو رہی تھی کہ کیسے کیسے ملک کو جو ہے خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی ایڈونچرزم ہو گیا تو کیسے چلائیں گے، تو میں نے جو ہے وہ پھر یہ بات کی وہاں پہ کہ دیکھیں ایران کی مثال دیکھیں، انہوں نے اپنی جنگ ڈی سینٹرلائز کر دی ہے، انہوں نے اپنی جنگ انہوں نے اپنے لوکل کمانڈرز کو کہا کہ بھائی آپ اپنی جنگ پک کرو، ہماری کمیونیکیشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں ابھی صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں بمباری ہو رہی ہے، پانی کی کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کو، ایمبولینسز پہنچ رہی ہیں، سڑکوں پہ کچرا جمع نہیں ہے، ہسپتال اپنے آپریشن کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک جو تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ ہے وہ اپنا فنکشن کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا،
नॉर्मल, तो हम तो पानी में मर जाएंगे। फौज हमारी जो है वो दिफा करेगी मुल्क का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो वो एक सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट है, तो हमारे तो डिसेंट्रलाइज है नहीं, तो पानी नहीं मिल, 80% लोग आपको पानी खरीद के पीते हैं, टैंकर नहीं चले वर्कर शहर में, तो शहर में तो इंटरनली बलवा हो जाएगा कराची जैसे शहर में। तो मैं बाहर, लेकिन कानूनी पता है मजे की बात क्या है, हम मजे की, मुझे इतनी तसल्ली है इस वाली बात पे, मेरा अब ये बिल्कुल मानना है, रॉकेट कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, दोबारा अब आपने मुझसे बात किया, ये मेरे एमकेएम के मुतालबे की बात अब नहीं रही। अब जो है वो जगह वहां पर आ गए हम कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप मुल्क में फरिश्ते भी लाकर बैठा दें, वो डिलीवर नहीं कर सकते। इस निजाम के तहत, इस मौजूदा और सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट के तहत आप इस मुल्क